انتہائی معزز محترم بھائیوں نے کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے، اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ پاکستان میں 2 ڈاکومنٹ سیاست کے حوالے سے بڑے معتبر ہیں، ایک 1973 کا آئین اور دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت۔ وقت کے جو حکمران تھے ان حکمرانوں کے خلاف بات کرتے تھے یا وہ بات کرتے تھے جو انہیں ناگوار گزرتی تھی۔ یہ حکمرانوں کا رویہ بلکہ اب تو ہمارا یہ قومی رویہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے کہ ہم ہر وہ بات جو بات ہمارے نقطہ نظر سے مطابقت نہ رکھتی ہو، ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ یہ عدم برداشت کا وہ رویہ ہے جو ہمیں یہاں تک لے آنے میں ایک بنیادی کردار ہے۔ اس بنا پہ کہ اس وقت کے حکمرانوں کو خواجہ رفیق شہید کی بات ناگوار گزرتی تھی یا ان کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، تو اس کا حل انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ اسے خاموش کر دیا جائے۔ لیکن کیا وہ اس کو خاموش کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ وہ آواز آج بھی خواجہ سعد رفیق کی صورت میں موجود ہے، اور اتنی ہی توانائی سے میں اس دور کا نقیب تو نہیں ہوں، لیکن اگر اتنی شدت، اتنی جرت، اتنی بہادری سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، خواجہ رفیق شہید کی آواز آج بھی موجود ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور ہم نہیں رکھتے، تو یقیناً آج خواجہ رفیق شہید کی روح ہم میں یہاں موجود ہے، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ وہ آج کی بات خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے، اسے سن کے وہ خوش نہیں، اسے فخر محسوس ہوا ہوگا کہ ان کی آواز اسی شدت، اسی جرت، اسی بہادری سے آج بھی نصف صدی بعد بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ میں اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو، خواجہ رفیق شہید کی فیملی کے تمام ممبران کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ یہاں پہ بات ہوئی ہے، جو بات وڑیچ صاحب نے اور شامی صاحب نے کی ہے، اسی بات کو اپنے انداز سے لیاقت بلوچ صاحب نے آگے بڑھایا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بحرانوں کی کوئی صورت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آگ دل بیتاب ہیں ہم۔ پاکستان میں بحران ہے یا پاکستان جو ہے کوئی بحران کی صورت ہے، جس قسم کے حالات جو ہے وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے پیدا کر دیے گئے تھے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر پاکستان میں بحران والی بات ختم ہو کے پاکستان خود ایک بحران کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور پی ایم ایل این بطور جماعت کے اس بات کی مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس وجہ سے سیاسی طور پہ جو نقصان ہوا، شامی صاحب کی بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم انہیں میدانوں میں نہیں مل رہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان ایوانوں میں جن ایوانوں سے یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، وہاں پہ ہم ہی موجود ہیں، اور ہم ہی نے جو ہے وہ سیاسی طور پہ نقصان برداشت کر کے جو ہے وہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ ورنہ ڈیفالٹ میں دھکیلنے والوں نے جاتے جاتے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 10 دن پہلے جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو کمی فرمائی تھی، وہ آخری دھکا تھا اس ملک کو کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو میرے دونوں انتہائی معزز محترم بھائیوں نے کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے، اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ پاکستان میں 2 ڈاکومنٹ سیاست کے حوالے سے بڑے معتبر ہیں، ایک 1973 کا آئین اور دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت۔ میثاق جمہوریت میں دونوں لیڈرز نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف، یہ بات اس وقت کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو اس وقت ڈاکومنٹ سائن ہوا، جو اس وقت بیان جاری ہوا، یہ اس میں درج ہے کہ دونوں نے اس سے پہلے جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا، اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میرا مینڈیٹ جو ہے یہ غلط ہے، اس لیے چھوڑ دیا جائے، وہ بھائی ابھی کل کی بات ہے، یہی آپ کے پاس تھا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف بڑے غلط مقدمات قائم ہو گئے،
بڑے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، آپ نے اس طرح کے بے شمار مقدمے جو ہے وہ قائم کیے تھے. اس وقت تو کبھی آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص نیت سے ان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب ایسے ہے کہ کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ اداکار ہیں، جو پروڈیوسر ہدایت کار ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں. ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آج کی بات کسی کو تسلیم کروانا جو ہے درکار ہے تو کل کی جو بات ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جائے. جو کل میرا سچ تھا، اگر اپنا سچ مجھ سے آج منوانا چاہتے ہو تو کل والا میرا سچ جو ہے اسے بھی مان لو. اگر تسلیم نہیں کرنا تو چلو افسوس کا اظہار ہی کر دو. معاملہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے مثل راہ ہیں. ہم ان کے اوپر غور کر کے اپنی سمت کو درست کرنے اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. لیکن میں ان سے یہ ضرور عرض کرنی چاہوں گا کہ جس بات کو آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں. یہ بات پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت اور ہمارا لیڈر، میرا لیڈر میاں نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پوری قوم کے سامنے یہ کہہ چکا ہے کہ ملک، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ملک اس وقت جس بحران کا شکار ہے، میرا 40 سالہ سیاست کا یہ تجربہ ہے کہ جب تک ہم سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے. کیا میں یہ کہنے کی یا بات سامنے رکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اس اتنی بڑی بات کے بعد کسی کی طرف سے یا جن کی طرف سے یہ جواب آنا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ میں معذرت سے عرض کروں گا کہ 26 نومبر 2024 تک یہ سوچ نہیں تھی. اس وقت تک سوچ بھی وہی تھی، کوشش بھی وہی تھی کہ جس طرح سے مثال دی جاتی رہی ہے، اور یہ باتیں عام طور پہ ان کے لوگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ میسج بھیجتے رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اور آپ تیاری کریں.
یہ رویہ جو ہے یہ 26 نومبر تک تھا۔ میں آخر میں اپنی بات کو یہاں پہ جو ہے وہ ختم کروں گا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے 7 نام لیے ہیں، بڑے معتبر نام ہیں، بہت معزز اور قومی رہنما ہیں۔ ان میں اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے 2-4 ناموں کا۔ صحافت کے میدان سے ہمارے جو بھائی یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ، ان سے بڑھ کے اور کون اس بات کا دائی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بیٹھ جائیں، کیا مذاکراتی ٹیمیں خواجہ سعد رفیق صاحب، کیا وہاں پہ جو بھی مذاکرات ہوں گے ان سے جو بھی رپورٹ وہاں پہ موقف بنے گا وہ آپ کی آڈیٹنگ کے بعد کیا وہ لیڈرشپ کو پیش نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے طور پہ وہاں پہ میں یا سردار ایاز صادق صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ ہم وہاں پہ ڈیسائیڈ کر دیں گے؟ اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کے دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں تو کیا وہ زرداری صاحب کو اعتماد میں نہیں لیں گے؟ اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم بیٹھی ہے وہ تو ایک لفظ کا جو ہے وہ اضافہ یا کمی جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تو پھر ان لوگوں کے اوپر جتنے بھی یہ نام ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 11 ہو جائیں، کیا پھر یہ بحرانی کیفیت جو ہے اس کے پھر وہ ان میں سے وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جو اس مقصد کے تحت، اس سوچ کے تحت جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارے بس میں جو ہے، ہم نے تو خواجہ آصف صاحب، وہ خواجہ آصف صاحب کی جو یعنی اس معاملے میں ان کا بعض اوقات جو ان کے جو ہے وہ خیالات و ارشادات ہوتے ہیں اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ جو مشکلات دیکھی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود خواجہ آصف صاحب کو بھی ہم نے مذاکرات کا حامی جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ بھی اس عمل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ عرض کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پہ صحافی، ہمارے جو معززین یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو یہاں پہ نہیں بھی موجود، انہیں جو ہے یہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ انہیں صرف ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کس کا کیا رویہ ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو 20 دسمبر 1972 کو بھی تھا، اور اسی رویے کی وجہ سے خواجہ رفیق شہید ہوا، اور اسی رویے کی وجہ سے پھر اس وقت جو لوگ برس اقتدار تھے، اس وقت جو لوگ یہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے چل سو چل۔ تو ان رویوں میں اگر کسی نے بہتری لائی ہے
تو اس کو اپریشیٹ اور جو بہتری نہیں لا رہا، جو ہٹ درمی کا شکار ہے، جو ضد کا شکار ہے، اس کی بھی جو ہے وہ نشاندہی ہونی چاہیے۔ اور یہ وہی عمل ہے جس عمل نے پچھلے 7-8 ماہ میں، جس میں کچھ دوست، جس میں سردار ایاز صادق صاحب اور استاد رفیق صاحب پیش تھے، کہ یہ مسلسل یہ بات کرتے رہے۔ آج بھی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے، اس تقریب سے اور اس سٹیج سے جو باتیں آج ہوئی ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف جی ایک جو ہے وہ پروگرام ہو گیا برسی کا اور اس میں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ نہیں، اس کا بھی اس عمل میں جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی رول ہوگا۔ تو وہ جو کوششیں ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بات یہاں تک آئی ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کون ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ساتھ ہم کیوں بات کریں، وہ بات جو ہے وہ ختم ہوئی اور اب بات کرنے پہ جو ہے وہ بات آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ صحافی جو بزرگ اور دوست ہیں، ان کی بڑی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ میں یہاں پہ ہونے والی کسی بات کا جسے میں نے بات کی کہ میں جواب تو نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور کہنی چاہوں گا کہ جس ملک کا کرمنل جوڈیشل سسٹم بالکل جو ہے وہ جواب دے چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، اور اس خط کے ختم ہونے کی وجوہات جو ہے وہ اب اس میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں جہاں پہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ کیا ہوتا رہا، وہاں پہ کس کی جو ہے وہ حمایت اور کس کی اگاڑ پچھاڑ ہوتی رہی، کس کو لانے کے لیے اور کس کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ کام ہوتا رہا۔ لیکن معاملہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے اگر ملک کے آئین اور قانون میں کوئی بات اگر ہے اور اس کا جائزہ بھی سپریم کورٹ لے رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے۔ سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ درست ہیں، سیاسی سرگرمیوں کے اوپر قطعی طور پہ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کے گھر کو آگ لگانا جو ہے یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مخالفین یا جن سے آپ کو اعتراض ہو ان کی آپ جان لے لیں یا آپ جو ہے وہ جا کے لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ پاکستان کے بحرانوں کو اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو سیاسی قائدین کا آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سلجھانے کا عمل ہے، اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، پوری طرح سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ میں آخر میں دوبارہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور خواجہ رفیق شہید کی پوری فیملی کا آج کی اس تقریب کے انعقاد پہ جو ہے وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔